الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ جاری ہو چکا ہے جس عشرے کا نام ہے عتق من النار، کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے مقرر کیے، اور ان ایام میں بہت سارے افراد جن پر اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو اللہ تعالی اس ماہ میں ان کے لیے جنت کی آزادی لکھ دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کو کہا جاتا ہے عتق من النار۔ اور رمضان المبارک کا جو اصل انعام ہے وہ ہے اللہ تعالی کی رضا بھی، اور اللہ تعالی کی برکات کا علی وجہ الاتم حصول بھی۔ اسی لیے وہ معروف روایت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ آمین کا لفظ کہا۔ صحابہ نے پوچھا جی آج آمین کا لفظ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے 3 دعائیں کی۔
اور میں نے تینوں پر آمین کہا۔ ان میں ایک دعا یہ تھی کہ وہ آدمی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، والدہ والد بوڑھا، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا، تو وہ آدمی برباد ہو اور ناکام ہو۔ تو یہ جبریل نے دعا کی اور میں نے کہی آمین، ایسا ہی ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جس آدمی کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، کیونکہ درود یہ خراج تحسین ہے، تو وہ شخص بھی برباد ہو اور ناکام و نامراد ہو۔ تو فرمایا میں نے آمین کہی، جبریل نے دعا کی۔ اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ دونوں مسئلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور نبی کریم علیہ السلام پہ درود کا مسئلہ، اس پر کئی نصوص موجود ہیں کہ اللہ رب العزت کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہے والدین کا، اور خود قرآن پاک نے اس کی وضاحت کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب نے فیصلہ کیا کہ عبادت صرف اللہ کی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، احسان کرنا۔ پھر اس احسان کو مجمل نہیں چھوڑا، قرآن نے بیان کیا کہ والدین کے ساتھ کس طرح احسان کرنا ہے، اس کے حدود متعین کی۔ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، والدین سے بات کیسے کرنی ہے؟ لا تقل لہما اف، ایسا انداز یا ایسا لہجہ، ایسا جملہ یا ایسا رویہ، تعفیف اف، علماء کہتی ہیں تعفیف یعنی ایسا جملہ، ایسا لہجہ، ایسا انداز کہ اس میں بے ادبی ہو یا والدین وہ لفظ سن کے تکلیف محسوس کرے، جب بے ادبی ہو، کہنا نہیں لا تقل لہما اف، اف نہیں کرنی۔ اور آج کے نوجوان سے جتنے والدین کو گالیاں ملتی ہیں، بازاریوں سے نہیں، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکی نہیں دینی، سخت بولنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یہ تین پابندیاں ہیں، صرف بولنا کیسے، انداز کیسے ہو، اور ان کے ساتھ باعزت بات کرو، ادب کی بات کرو، مناسب کلمات میں۔ اسی طرح بڑھاپے میں چلے گئے تو فرمایا تم اپنا بچپن یاد کر لو، جب تم چھوٹے بچے تھے
تو والدین نے تمہیں کس طرح پالا؟ اپنی بچپن کو یاد کرو کہ کیا حالت تھی تمہاری، اور تمہارے والدین کتنی محنت کرتے تھے تمہارے لیے، اس کو دیکھ لو، اور پھر دعا بھی کرو، صبر بھی کرو، اور کہو رب ارحمہما، اے میرے پروردگار ان پہ رحم کر، لیکن رحم کیسے کر؟ کما ربا یعنی صغیرہ، قرآن نے اپنا بچپن بھی یاد دلا دیا کہ جس طرح میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھے پیار سے پالا، تو مقصد ہے جب یہ تجھے پالتے رہے، آج یہ تیرے بس میں آ گئے تو تو بھی ان کے ساتھ کوئی سلوک کر۔ اور جیسے بچپن میں تیرے بعض عادات بن گئی تھی تنگ کرنا، بچپن میں بچہ والدین کو تنگ کرتا ہے بہت زیادہ، تو فرمایا آج یہ بھی بڑھاپے میں چلے گئے، تو اس لیے تو تنگ کرتا رہا، انہوں نے اف نہیں کی، تو اب اگر یہ تمہیں تنگ کر لیں تو تو نے بھی اف نہیں کرنی۔ اب یہ ان کا کوئی دور آ گیا۔ اس لیے اس حدیث میں جو پہلا پوائنٹ تھا، آج کے اس طاغوتی تغلب کے دور میں ہماری تہذیب بدل گئی، طاغوتی تہذیب سے ہمارا نوجوان متاثر ہے، اور طاغوتی تہذیب کا پہلا عنصر یہ ہے کہ خاندان کی اہمیت ختم ہو، فحاشی بے حیائی ہو۔ اس لیے انہوں نے تو بوڑھوں کے لیے باڑے تیار کیے، بوڑھا پارک میں گیا اس کے لیے الگ سسٹم بنائے، تو یہ چیز کتاب اللہ نے اللہ تعالی کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کے حق کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ نے فرمایا لأمک، تیری ماں کا حق۔ اس نے کہا ثم، پھر فرمایا لأمک، تیری ماں کا حق۔ صحابی نے پوچھا پھر ثم، فرمایا لأمک، تیری ماں کا حق۔ چوتھی دفعہ فرمایا ثم لأبیک، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ قرآن پاک نے بھی یہ ترتیب رکھی کہ سب سے زیادہ محنت ماں کی ہے، تو اس لیے ماں کا 3 دفعہ حق، اور اس کے بعد ہے ثم لأبیک، پھر تیرے والد کا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو والد ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے، مطلب کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین باپ کو راضی کرو گے اللہ راضی ہوگا۔ تو اس لیے یہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی دربار میں سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ معاف کروا لیں، جیسے اللہ تعالی کے دربار میں توبہ یہ گناہوں کو دھو دینے والی ہے، اور توبہ انسان کو ہر میل کچیل سے پاک کر دینے والی ہے۔ لیکن اس میں جب حقوق العباد کا مسئلہ ہو تو اس میں بندے سے معافی بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی والدین ناراض ہیں اور والدین کا بے ادب گستاخ ہے، تو وہ کیسے توبہ کرے گا جب تک والدین کو راضی نہیں کرے گا؟ اسی طرح
رحم کے رشتے ہیں، قریبی رشتے، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی، اس میں بھی اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہو تو اس زیادتی سے توبہ کرے گا، اور کسی کا حق مارا تو اس حق جس کا مارا اس سے معافی مانگے گا، معاف کرائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس چیز کا عزم کر لیں کہ اب رمضان کی آخری چند دن میں تو اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، اور اس توبہ میں حقوق اللہ تو ندامت سے معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد، اس کے لیے جس آدمی کے ساتھ زیادتی کی، حق مارا، اس سے بھی توبہ، اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی، توبہ کی شرط ہے۔ اسی طرح مالی حقوق ہیں، وہ ادا کرنے ہوں گے، یہ بھی توبہ کے ارکان میں سے ہے۔ تو توبہ تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک چیز ہے الندم، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو گیا اور گناہ کا احساس آ گیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اس نافرمانی پہ شرمندہ ہو گیا، تو یہ ہے توبہ کی بنیاد، الندم و توبہ۔ لیکن فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے، الاقلاع، اور گناہ کو چھوڑے بھی کیوں؟ اس گناہ کی قباحت کی وجہ سے، کوئی اور مقصد نہیں کہ گناہ ہے اور گناہ کبھی ہے، عیب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، تو گناہ کو چھوڑے لقبہ ہی، اس گناہ کی قباحت ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ نہیں کہ لوگوں کو پتہ چلا تو کیا کہیں گے، یا یہ گناہ چھوڑ دو صحت میری ٹھیک ہو جائے گی، یا دوسری اغراض نہیں، صرف ایک ہی مقصد ہو کہ گناہ چھوڑ رہا ہوں یہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، اور گناہ کی قباحت ذہن میں ہو۔ تیسری چیز عزم ہے کہ آئندہ جو کچھ بھی ہو جائے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایک تو ہے سب گناہوں سے اکٹھی توبہ، یہ مشکل ہی پی ہوتی ہے، ایک ایک گناہ سے توبہ کرتا جائے تدریجاً کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ عزم۔ اور چوتھی چیز وہ ہے مکافات، جن گناہوں کا تدارک ہو سکتا ہے، کفارہ ہو سکتا ہے، معافی حقوق العباد کے ہیں، تو اس طرح کے گناہ حتی الامکان وہ اس میں کوشش کرے کہ ان سے بھی اپنا دامن پاک کر لے، اور خالص مکافات، مثلا آدمی حج نہیں کیا تو اب حج اس کے ذمہ ہے، جب ایک دفعہ صاحب نصاب ہو گیا حج اس کے ذمہ آ گیا۔ صاحب نصاب کا مطلب ہے خرچے شرچے پر قادر ہوا حج کے، تو حج اس کے ذمہ ہے۔ اب وہ توبہ کرتا ہے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ حج معاف ہو جائے، حج کرنا پڑے گا، اور توبہ کا مطلب ہے کہ ابھی میں چلا جاؤں، جب بھی مجھے موقع ملے تو میں حج کروں پہلی فرصت میں۔ اسی طرح ایک آدمی کے ذمہ روزے پچھلے سال کے یا اس سے پہلے کے، تو توبہ کا یہ مطلب ہے کہ یہ نیت کر لے کہ جتنے روزے رہ گئے میں رکھوں گا، یہ نہیں ہے کہ توبہ سے پچھلے روزے ہی سارے معاف ہو گئے، روزے رکھنے ہوں گے تو اب جو نہیں رکھے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ ہوتی ہے تلافی اور مکافات۔ تو توبہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں،
ایک چیز ہے گناہ پہ ندامت، دوسری چیز گناہ کی قباحت اور اللہ تعالی کی نافرمانی سمجھ کے گناہ پر ندامت، تیسری چیز عزم آئندہ نہیں کرنا، اور چوتھی چیز ہے کہ جتنی چیزیں اس کے بس میں ہیں جہاں تک ممکن ہو وہ مکافات کرے، اور جو اس کے حقوق ذمہ ہیں ان حقوق کو ادا کرے۔ یہ ہے، تو ان میں ایک والدین کا حق بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز درود پاک ذکر کی، جبریل نے آپ نے آمین کہی، اور یہ یاد رکھو درود پاک وہ عبادت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور درود میں خالص توحید ہے، توحید کی انتہا یہ درود ہے کہ جب امتی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو رحمت کر، کس پر؟ یہ امتی دعا کر رہا ہے، اس سے بڑی توحید کیا ہوگی؟ سب سے بڑی توحید۔ اور درود تو آتا ہوگا اللہم، اللہم کا معنی ہے یا رسول اللہ۔ درود کا ابتدائی توحید ہے، اسی لیے اللہ نے نماز میں کہاں درود رکھا؟ آگے جا کے آخر میں، کہ جب تک صفائی نہ ہونا درود پڑھنے کا حق ہی نہیں۔ پوری صفائی کر کے آخر میں بٹھا کر پھر اقرار کروایا التحیات للہ، اقرار کر رہا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تینوں عبادتیں، میری بدنی عبادت ہو، مالی عبادت، لسانی عبادت، الطیبات، سر سور پکار، للہ، صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ تشہد میں بیٹھے اور کہتا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، جھکوں گا صرف اللہ کے سامنے، سجدہ رکوع قیام یہ صرف اللہ کے لیے، اور سور و پکار لسانی عبادتیں للہ، صرف اللہ کے لیے، للہ صرف اللہ کے لیے۔ تو اب فرمایا کہ اب کہ اللہم صلی علی محمد، اسی لیے جب درود کا معاملہ ہے تو یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، ہر ایک کو حکم نہیں، خصوصاً مشرک درود کا لگتے ہی کچھ نہیں، اس لیے اس نے درود بھی اپنا الگ کر لیا ہے۔ اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جی کہاں یہ درود کہاں سے آیا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جو درود محمدی ہے وہ درود ہے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو رحمت کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا اللہ تو رحمت کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، آپ کے اصحاب و ازواج پہ تو رحمت کر۔ اور کیسے رحمت کر؟ جس طرح معروف رحمت ہے حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ یہ آل کا معنی ہوتا ہے اتباع، آل کا معنی ہے پیروکار، آل کا معنی اولاد بھی ہے، آل کا معنی بیویاں بھی ہے، آل کا معنی رشتہ دار بھی ہے۔ تو خیر یہ سارے اتباع، ان پہ بھی رحمت کر۔ اللہم بارک علی محمد،
یا اللہ تو برکتیں کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، برکتیں کر۔ اب یہی دو لفظ سمجھ آ جائیں کہ اللہم صلی اللہم بارک، امتی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو امام کائنات کے لیے رحمت کی دعا، تو رحمت کر محمد الرسول اللہ پر، تو برکت کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب جہاں شرک کی بنیاد کہاں تھی کہ جی ہم تو گناہگار ہیں، اللہ ہماری براہ راست سنتا نہیں، بابے کی موڑتا نہیں۔ اب یہ شرک کا فلسفہ تھا کہ میں اللہ کو براہ راست پکارنے کے قابل نہیں، اللہ براہ راست میری نہیں سنتا۔ اور اس کا اصل فلسفہ یہی تھا کہ میں روسیا ہوں، مکالا ہوں، وہ دربار عالی ہے، اس لیے میری بابے کے آگے، بابے کی اللہ کے سامنے۔ اب ذرا آپ اسی فلسفہ کو دیکھیں کہ ساری کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی کے امتیو، تم اپنے نبی کے لیے دعا کرو، تم اپنے نبی کے لیے دعا کرو۔ تو نبی سے دعا نہیں، نبی کے لیے دعا۔ جب امتی نبی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اور جو امتی صبح و شام کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، وہ کبھی بھی رسول اللہ کو حاجتوں میں نہیں پکار سکتا۔ جو خود دعائیں کر رہا ہے اللہ برکتیں بھی تو کر، رحمتیں بھی تو کر، وہ اس بات پر تصدیق کر رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ شان سب سے بلند ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی برکتوں کے محتاج ہے اور رحمتوں کے محتاج ہے۔ دینے والا صرف اللہ ہے، برکتیں اور رحمتیں۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا درود کا کہ واقعی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود نہیں پڑھتا یا آپ پر درود میں تحریف کرتا ہے، اپنی طرف سے درود کی فیکٹری لگا کے بناتا ہے، یہ دونوں بدبخت ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک آدمی جب ایک دفعہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ جواب دیتی ہے۔ درود کا جواب کون دیتا ہے؟ اللہ، کیونکہ درود میں بات بھی کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اللہم صلی صلی اللہ علیہ عشرہ، ایک درود تم پڑھتے ہو، اللہ 10 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ اب اس میں بھی شیطان گھس آیا، اس مسئلہ میں بھی ایک پارٹی کو سمجھا دیا کہ درود رسول سنتے ہیں اور رسول پاک جواب دیتی، امت کو اس میں الجھایا۔ پھر 2 قسم کے بے ایمان ہیں، ایک بے ایمان کہتے ہیں یہاں سے بھی سنتی، اور دوسرے بے ایمان کہتے ہیں کہ وہاں سے سنتی۔ پچھلے جمعے کا مضمون بھی ہمارا جہاں ٹھہرا تھا، یہاں اور وہاں۔ اب اس سے پوچھو کہ یہاں وہاں کا یہ چکر نہیں، یہ دنیا اور آخرت کا چکر ہے، دنیا اور برزخ کا۔ جو دنیا سے چلا گیا وہ پورے دنیا چھوڑ کے برزخ پہنچ گیا، اور برزخ بہت بعید ہے، بہت دور ہے، وہ قریب ہے ہی نہیں۔ قبر تو قریب ہو سکتی ہے، لیکن جو برزخ ہے اور برزخ میں جانے والا وہ سالم دنیا چھوڑ کے چلا گیا، جہان ہی بدل گیا۔ اس لیے وہاں میں نے گزشتہ بیان میں کہا تھا کہ مرنے پر مرنے والا چلا گیا، اب جاتا ہے تو اس کی قبر پہ جائے گا۔ قبر قریب ہو سکتی ہے لیکن مرنے والا قریب نہیں۔
مرنے والا تو پوری دنیا چھوڑ کے چلا گیا. اس لیے یاد رکھ لو، آج سب سے بڑی غلط فہمیاں یہی پھیلائی جا رہی ہے درود کے عنوان پر کہ ایک پارٹی کہتی ہے جی درود نبی پاک یہاں سے سنتی. اب ان کو کہو کہ تم صرف درود کا معنی بتا دو کہ درود میں بات رسول سے نہیں، درود میں بات اللہ سے ہے. اور براہ راست اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، درود میں جب بات ہی اللہ سے ہے تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ رسول پاک سنتے ہیں یا نہیں. اور جو دوسری پارٹی ہے انہوں نے وہاں درود بدلا. ابھی حج کورس شروع ہوں گے اور وہاں بڑے بڑے مولوی حضرات مجھے بیان کریں گے کہ وہاں جب جاؤ روزے پر وہاں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یوں درود پڑھو. حالانکہ یہ پر بھی اللہم صلی علی محمد ہے اور پاکستان میں بھی اللہم صلی علی محمد ہے. اب انہوں نے دوسری پارٹی نے جہاں درود بدلا، انہوں نے کہا وہاں جا کے بے ایمان بن جاؤ. ادھر درود بدلا اور پھر سننے کا عقیدہ رکھا. تو اس لیے یاد رکھ لو کہ سننے کے بارے میں ایک ہی وہ روایت من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، کہ جو آدمی میری قبر پہ درود پڑھے تو میں سنتا ہوں اور دور والا پہنچایا جاتا ہے. یہ بے ایمان ملا یہ روایت پیش کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ حدیث سے. تو من صلی علیہ عند قبری، جو قبر پہ درود پڑھتا ہے سنتا ہوں اور دور والا پہنچایا جاتا ہے. یاد رکھو یہ روایت محمد بن مروان جو بہت بڑا کذاب دجال رافضی اور یہ اصول کافی میں اس کا بھی راوی جس کو علامہ ابن کثیر نے کہا کہ محمد بن مروان اس روایت میں اکیلا راوی، تفرد بھی محمد بن مروان. یہی بات علامہ اکیلی نے کی، ابن تیمیہ، ابن قیم، علامہ کوثری، سب حضرات نے یہی بات کی کہ یہ جو روایت ہے قبر پہ سنتا ہوں دور والا پہنچایا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ اس کا راوی محمد بن مروان، اور محمد بن مروان کٹر رافضی دجال کذاب راوی، اور یہ روایت بالکل من گھڑت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے. اب جھوٹی روایت، اور پیغمبر کریم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی وہ جہنم ہی ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ درود پاک یہ امتی دعا کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے لیے، اور یہ اللہ سے دعا ہے اور جواب بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ اشرا. صرف ایک جواب نہیں، 10 مرتبہ اللہ رب العزت جواب دیتی ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ جو آدمی رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، رمضان کا مہینہ گزر گیا اور وہ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا، تو فرمایا وہ آدمی بھی تباہ اور ہلاک ہو اور وہ بھی برباد ہو. تو جبریل نے یہ کہا تو کل تو آمین، میں نے کہا آمین. تو اصل مقصد یہ تھا کہ رمضان المبارک تو اپنے اختتام کے قریب ہے، تو اب اس پر ان آخری ایام میں سب سے زیادہ استغفار کرو، اور جو حضرات اب تک سچی توبہ نہیں کر سکے
رمضان کی برکات تب حاصل ہوں گی کہ سچی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور ہو سکتا ہے یہ گھڑیاں پھر رمضان اس طرح نصیب ہو کسی کو اور کسی کو نہ ہو۔ تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ سچے دل سے توبہ اور ان اوقات کو قیمتی بنا کے رمضان المبارک کی برکات کو حاصل کرنا چاہیے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ۔